میں کسی کی شخصیت کو نیچا کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں کوئی فرقہ وریت کا گند پھیلانے کا علمبردار نہیں ہوں معاشرے میں بات سمجھانے آیا ہوں، بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ اس نے لکھا وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ نُورِكَ الْمُنِيرِ الَّذِي خَلَقْتَهُ مِن نُورِكَ۔ اے اللہ درود و سلام ہو تیرے روشن نور پر جس نور کو تو نے اپنے نور سے پیدا کیا ہے۔ جس نور کو تو نے کہاں سے پیدا کیا ہے؟ اپنے نور سے پیدا کیا ہے۔ اللہ کہتا ہے لم یلد، اللہ نے کسی کو اپنے اندر سے پیدا نہیں کیا۔ یہ بندہ مولوی صاحب کہتا ہے، کتاب لکھی ہے کعبے کے رب کی قسم، اس کتاب کے خطبے کے لفظ ہے جو سنا رہا ہوں، خطبہ ان لفظوں میں لکھا ہے وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ نُورِكَ الْمُنِيرِ الَّذِي خَلَقْتَهُ مِن نُورِكَ۔ اللہ کہتا لم یلد، میں نے کسی کو نہیں جنا۔ یہ کہتا نہیں مانتا، تو نے جنا ہے، محمد کو تو نے اپنے نور سے پیدا کیا ہے۔ اچھا اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور سے پیدا ہوئے تو پھر کیا خیال ہے؟ اللہ اکیلا رہ گیا؟ جو رب کے نور سے پیدا ہوا وہ بھی رب ہو گیا، وہ تو رب ہو گیا۔ یہودی اور عیسائی کیوں کافر ہوئے؟ انہوں نے کہا اللہ کا بیٹا ہے یہ نبی، وہ بھی رب بنا دیے انہوں نے، وہ کافر اور مشرک ہو گئے۔ یہودی کرے تو وہ مشرک کافر، مسلمان کرے تو وہ اہل سنت اہل حدیث عاشق رسول واری صدقے قربان، ماشاءاللہ سیدھا ڈائریکٹ جنت کا ٹھیکیدار۔ اچھا قرآن کو نہیں جھٹلایا، قرآن کو نہیں جھٹلایا، صرف صحیح بخاری میں حدیث ہے، کتاب و احادیث الانبیاء، باب امام بخاری نے باب باندھا ہے، باب اذا انتبذت من اہلہا مکانا شرقیہ۔ اس باب کے تحت حدیث لائے ہیں امام بخاری، جس کے راوی ہیں سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ۔ غور کرنا میرے بھائیوں، غور کرنا، ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم نہیں سمجھنا چاہتے، نہیں جاننا چاہتے، باپ دادے کی تقلید میں غلاظت گند شرک کا اللہ کی قسم نہیں چھوڑنا چاہتے ہمارے معاشرے کے لوگ۔ کیا کہا پیارے پیغمبر نے؟ لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم۔ او محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والوں، مجھے اللہ کا آخری نبی ماننے والوں، میرے ساتھ صدقے باری قربان کے میرے نام سے نعرے لگانے والوں، عاشقان غلامان میرے نام سے جوڑنے والوں، لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، میری شان میں اس طرح غلوب نہ کرنا، مبالغہ نہ کرنا جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ بن مریم کے ساتھ کیا تھا، اس طرح میری شان میں نہ کرنا۔ میں تمہارا نبی، میں خاتم النبیین، میں ساری کائنات کا امام، میں تمہیں اپنی امت ہونے کے ناطے بچانا چاہتا ہوں رب کی جہنم سے، تمہاری نیکیوں کو ضائع ہونے سے بچانا چاہتا ہوں۔ لا تطرونی، میری شان میں وہ غلوب، وہ مبالغہ نہ کرنا جو عیسائیوں نے عیسیٰ بن مریم کے ساتھ کیا تھا۔ فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، میں تو اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ کا رسول ہوں۔ فَقُولُوا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، تم مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہو۔ مجھے کیا کہو؟ کیا کہو؟ کیا کہو؟ مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہو۔ لیکن میں کہتا ہوں نہیں، میں عاشق رسول، میں غلام مصطفیٰ، میں صدقے، میں قربان یا رسول اللہ، یہ تیری بات نہیں مانوں گا،
میں تجھے اللہ کا بندہ نہیں مانتا، تجھے نور میں نور اللہ کہہ کے چھوڑوں گا، بنوا کے چھوڑوں گا، نہیں ہٹوں گا اسے۔ تو کروڑ مرتبہ کہہ میں اللہ کا بندہ اور رسول ہوں، میں تیری بات نہیں مانتا، بہانے کا ہے تیرا کہنا، میں تجھے اللہ کا نور مانتا ہوں، تو اللہ کے نور سے نکلا ہوا نور ہے رب۔ حق تو بھیا کوئی دیانتداری بھی ہوتی ہے، کوئی انصاف بھی ہوتا ہے، کوئی نبی کی حدیث کا احترام بھی ہوتا ہے، کوئی رب کے فرمان کی قدر بھی ہوتی ہے۔ لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اللہ کے قرآن، نبی کے فرمان کی دھجیاں اڑائیاں، سایہ اپنے باپ دادے کی نقالی تقلید اور اپنے معاشرے کے گند میں گندے رہنے کی خاطر۔ اور ہم کہتے ہیں عاشقان، کیسے عاشقان ہیں، کیسے غلامان ہیں، کیسے امتی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ آپ کہتے ہیں یہ نہ کہو، ہم کہتے ہیں یہی کہنا ہے، تو روکتا رہا نہیں رکنا، اسی کو کہتے ہیں اللہ کے نبی کو ماننا۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے کہا تھا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، جو کبھی اللہ تھا نا عرش پر بیٹھا ہوا، وہ مسیح بن مریم بن کے دنیا میں اتر آیا ہے۔ وہی پہلے اللہ تھا، کیا بن گیا ہے؟ مسیح بن مریم کی شکل دھار کر وہ دنیا میں آ گیا ہے۔ ان اللہ هو المسیح ابن مریم، اللہ ہی مسیح بن مریم بن کے ظاہر ہو گیا دنیا میں۔ اللہ کے نبی نے کہا تم نے ایسا نہیں کہنا، تم نے ایسا نہیں کہنا۔ انہوں نے کہا وہی جو مستوی تھا عرش پر خدا ہو کر، مدینے میں اتر پڑا مصطفیٰ ہو کر۔ روک نہیں رکیں گے، نہیں رکیں گے۔ عاشق ہیں تیرے، لیکن تیری بات ماننے کے لیے تیار نہیں، بھاڑ میں جائے تیری باتیں۔ عاشقوں کا کام بات ماننا نہیں ہوتا، عاشقوں کا کام اپنی خواہشات کے پیچھے بہ جانا ہوتا ہے۔ ہم بھی بات ماننے والے عاشق ہیں، ہم تو خواہش پرست عاشق ہیں جو اپنی خواہشات کے پیچھے بہ جایا کرتے ہیں۔ آسمانوں والے رب نے خواہش پرستی کا حکم تو نہیں دیا تھا ہمیں، نبی نے خواہش پرستی کا حکم تو نہیں دیا تھا کہ اپنی خواہشات پر چلنا، ابے کی خواہش پر چلنا، مولوی کی خواہش پر چلنا، قسم اللہ کی یہ حکم نہ مدینے والے ہی۔ اچھا اللہ اور اس کے رسول نے تو کیا حکم دینا تھا؟ میں کہتا ہوں یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی حکم اللہ کی قسم نہیں تھا کہ خواہش پرستی کرو۔ یہ ان کے شاگردوں کا، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا، امام محمد بن حسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ کا، امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کا بھی حکم نہیں تھا کہ خواہشات کے پیچھے چلو، جو تمہاری خواہش کہے، معاشرے کی خواہش کہے، مولوی ابے کی خواہش کہے، وہ تم نے اپنانی ہے۔ نبی کی بات کو عاشق کہہ کر کھٹے نہ لگا دینا۔ بات دور جا رہی ہے، میں انشاءاللہ میرا وعدہ ہے پھر جب موقع ملا انشاءاللہ میں یہ موضوع بیان کروں گا آپ کے سامنے، بتاؤں گا کہ کون کون سا شرک ہے جو اہل حدیث کر رہے ہیں، جو اہل سنت کر رہے ہیں، جو نمازی حاجی کر رہے ہیں اور ان کو پتہ بھی نہیں ہے اور سیکھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے۔ بتاؤں گا انشاءاللہ، کسی اور مجلس میں بتاؤں گا۔ لیکن ابھی میں جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آیت میں نے پڑھی ہے سورہ الاحزاب کی، توجہ سے سنیں گے تو اللہ برکت دے گا انشاءاللہ۔ اللہ نے کہا وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ، اللہ نے لوٹا دیا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا تھا، بِغَيْظِهِمْ اپنے غصوں کے اندر بھرے ہوئے، لم ینالوا خیرا وہ معمولی سے نفع خیر اور بھلائی کو بھی پا نہیں سکے، لم ینالوا خیرا وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ، اور اکیلا کائنات کا رب ایمان والوں کو لڑائی سے کافی ہو گیا، وَكَانَ اللَّهُ
قوی عزیزا، اور وہ رب ہمیشہ سے طاقتور اور کائنات کی ہر قوت پر غالب آنے والا ہے۔ میرے بھائیوں، بے شمار لوگ ہیں دنیا میں، ناراض نہیں ہونا، بے شمار لوگ ہیں دنیا میں جو اللہ رب العالمین کو مانتے، ہاں، جو اللہ کو نہیں مانتے ہیں یا نہیں؟ آپ کہیں گے وہ کون ہے جو نہیں مانتے؟ کمیونسٹ؟ کوئی کمیونسٹ بھی نہیں مانتے۔ اللہ کی قسم بے شمار عیسائی ہیں جو نہیں اللہ کو مانتے، بے شمار یہودی ہیں جو نہیں اللہ کو مانتے، بے شمار ہندو سکھ کمیونسٹ بدھ مت ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے، اور پیدا کرنے والے کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، بے شمار مسلمان ہیں جو رب کو نہیں مانتے۔ میں پیسیوں ثبوت دے سکتا ہوں مسلمانوں کے کہ وہ بھی رب کو نہیں مانتے، مسلمان کہلاتے ہیں رب کو نہیں مانتے، بیسیوں ثبوت پیش کر سکتا ہوں، نہیں مانتے لوگ رب کو۔ بہت سے لوگ ہیں دنیا میں جو رب کو نہیں مانتا، کیا خیال ہے وہ رب کی نشانیوں کو مان لے گا؟ جو رب کو نہیں مانتا وہ اللہ کی نشانیوں کو بھی نہیں مان سکتا۔ دیکھنے نہیں یقین آتا تو وہ اللہ نے حکم دیا نوح علیہ السلام کو، نوح بنا کشتی بنا، نہ کوئی وہاں دریا، نہ کوئی قریب سمندر جہاں کشتی چلانی ہے، کشتی بنا اور ہماری آنکھوں کے سامنے بنا اور ہماری وحی سے بنا، جیسے جیسے ہم کہتے جائیں ویسے ویسے بناتے جانا ہمارے سامنے ہماری وحی سے۔ نوح علیہ السلام نے کشتی بنانی شروع کر دی۔ وہ قوم کے چودھری، وڈیرے، سردار، وہ دنیا میں اپنے آپ کو کوئی شے سمجھنے والے، وہ جب گزرتے نا مذاق تو پہلے ہی اڑایا کرتے تھے، نوح علیہ السلام کا ٹھٹھا کیا کرتے تھے پہلے، جب گزرتے نا کشتی بنتے ہوئے دیکھتے تو کہتے نوح یہ پاگل ہو گیا بابا، ہاں پاگل ہو گیا، اب خشکیوں پر کشتیاں چلنے لگی ہیں، اس نے خشکی پر اتنی بڑی کشتی ہے خشکی پر چلانی ہے۔ ان کو تو اللہ کا حکم تھا، وہ تو رب کے نبی تھے، بناتے رہے، سنتے رہے، مذاق ہوتا رہا، مذاق۔ تندور سے پانی ابلنا شروع ہو گیا، ایک دن آسمانوں سے موسلا دھار پارا شروع ہو گیا۔ جو تو مانتے تھے نا رب کو، ان کو سمجھ آ گیا یہ تو رب کی کوئی نشانی آ گئی ہے، رب کی پکڑ کی نشانی ہے۔ جو نہیں نہ مانتے تھے انہوں نے کہا جو ہمیشہ سے بارشیں ہوتی رہی ہیں وہی بارشیں آ رہی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی پریشانی والی بات نہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ ہمیشہ سے جو بارشیں دیکھتے ہیں نا نسلوں سے، یہ وہی بارشیں ہیں، اور پانی تو زمینوں سے نکلتے ہی ہیں، پہاڑوں سے نہیں نکلتا پانی، چشمے نہیں پھوٹتے، ادھر سے نکل آیا تو یہ کون سی نشانی ہے؟ انہوں نے مذاق اڑایا اس کا بھی۔ آپ نے بھی پڑھا، کائنات نے نقل کیا، دیکھا، دیکھتے ہی دیکھتے نوح علیہ السلام کی ساری قوم رب نے صفحہ ہستی سے مٹا دی، صرف وہ بچے جو نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار تھے، جو مومن تھے، سب کا نام و نشان مٹا کے رکھا۔ وہ تھے نا، ان کے بعد بڑے بڑے اونچے قد، بڑے بڑے گبرو جوان، ہاں بڑے بڑے گبرو، اونچے اونچے قد، لمبے لمبے، بڑے بڑے طاقتور، اللہ اکبر۔ انہوں نے کہا ہم نہیں مانتے تجھے اللہ کا نبی، نشانی دکھا۔ صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی، ان کی آنکھوں کے سامنے پہاڑ پھٹا، پہاڑ کے اندر سے زندہ صحیح سلامت سچ مچ کی 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی نکل آئی، سچی مچی کی اونٹنی، 10 ماہ کی حاملہ، زندہ سلامت۔ اس نے بچہ بھی جان دیا، وہ چارہ بھی کھاتی تھی، پانی بھی پیتی تھی، سارا کچھ جو باقی اونٹوں کے ساتھ ہوتا تھا اس کے ساتھ بھی ہو رہا تھا۔ اتنی بڑی نشانی دیکھی
جنہوں نے نہیں ماننا تھا انہوں نے نہیں مانا. کٹا چڑھ گئی کالی سیاہ آسمانوں پر. ہاں کٹا چڑھی. وہ جو نہیں ماننے والے تھے نا انہوں نے کہا ھذا عارض ممطرنا، یہ تو بادل آ رہا ہے جو ہمیں بارش دے گا، ہماری فصلیں سیراب ہوگی، تالاب بھر جائیں گے، جناب پانی سے فائدہ اٹھائیں گے. یہ بادل پانی برسانے کے لیے آتے ہوتے ہیں. جو ماننے والے تھے نا وہ سمجھ رہے تھے یہ رب کی پکڑ اور عذاب کی نشانی آ گئی. طوفان چلا. اللہ نے کہا وہ سارے کے سارے ایسے مرے پڑے تھے رب کی زمین پر جیسے کھجوروں کے لمبے لمبے تنے اکھاڑ کر زمین پر پھینک دیے ہوتے. ایسے مرے پڑے تھے سارے. صفحہ ہستی سے مٹا دیا رب نے. کوئی نہیں بچا باقی. اور آپ نے سنا مصر کا ایک حکمران تھا فرعون، موسیٰ علیہ السلام کا مذاق اڑانے والا، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کی تذلیل اور تحقیر کرنے والا، اپنے آپ کو دنیا کا سب سے بڑا رب کہنے والا. موسیٰ علیہ السلام اس کو دعوت دے رہے ہیں کہ جہنم سے بچ جائے، جہنم سے بچ جائے. اس کو دعوت دے رہے ہیں جہنم سے بچنے کی. وہ اپنے غرور میں، تکبر میں، گھمنڈ میں اکڑا پڑا ہے، مذاق اڑاتا ہے موسیٰ علیہ السلام کا. سرداروں نے کہا بادشاہ سلامت، یہ موسیٰ اور یہ موسیٰ کے چند ٹوٹرو ان کو ایسے ہی چھوڑے رکھے گا؟ یہ لوگوں کو توحید کی دعوت دیتے رہیں، یہ جہاد کا اعلان کرتے رہیں دنیا میں، یہ اپنے معسکرات دعوت چلاتے رہیں، ایسے ہی چھوڑے رکھے گا ان کو؟ قرآن میں اللہ نے لفظ نقل کیے ان کے. انہوں نے کہا اتذر موسیٰ، ہاں کیا موسیٰ کو اور اس کی قوم کو چھوڑے رکھے گا؟ لیفسدوا فی الارض، وہ زمین میں فساد پھیلائے. حالانکہ فساد پھیلانے والا یہ خود بدبخت تھا. موسیٰ علیہ السلام فساد نہیں پھیلاتے تھے، وہ تو توحید کی دعوت دیتے تھے، جہنم سے بچانے کی کوشش کرتے تھے، اس کو وہ فساد کہتے تھے. اس نے کہا سنقتل ابناءهم ونستحیی نساءهم وإنا فوقهم قاہرون. ایسی تیسی موسیٰ کی اور ان کے ساتھیوں کی یہ کیا پتی اور کیا پتی کا شوربہ، یہ کر کیا سکتے ہیں ہمارے ساتھ؟ ہے کیا ان کے پاس؟ چیز کیا ہے یہ؟ ایسی تیسی ان کی، ان کو انسان بنا دوں گا، ان کو بتا دوں گا بندے کیسے ہوتے ہیں. ہاں کہتا ہے ان کے بچوں کو قتل کر دیں گے، ان کی عورتوں کو لونڈیاں بنا لیں گے. وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ، ہم ان پر بڑے غالب ہیں. سارا کچھ ہمارے پاس ہے، حکومت ہمارے پاس ہے، فوج ہمارے پاس ہے، ٹیکنالوجی ہمارے پاس ہے، چلاکیاں ہمارے پاس ہیں، دنیا کے دہشت گرد ادارے وہ ہمارے کنٹرول میں ہیں. ایسی تیسی موسیٰ کی یہ ہمارے معبودوں کو کچھ کہے، توہین کرے ہمارے نظاموں کی، ہمارے نظاموں کو چیلنج کرے. موسیٰ علیہ السلام نے قوم ڈر گئی، فرعون کی دھمکی. اس نے کہا سنقتل ابناء، قوم ڈر گئی. بڑی ڈرپوک تھی بنی اسرائیل کی قوم، ہمارے جیسی. ناراض نہیں ہونا، ہمارے جیسی. اللہ اکبر. کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام نے کہا استعینوا باللہ واصبروا ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ. اس فرعون کی دھمکیوں سے نہ ڈرو، اس کی بدماشیوں سے اس کو خاطر میں نہ لاؤ، اس کی طاقتوں ٹیکنالوجیوں کی پرواہ نہ کرو. اللہ سے مدد مانگو اور اپنے دین پر ثابت قدم اور ڈٹے رہو، ڈٹے رہو. ان الارض للہ، میں اللہ کا نبی ہوں، یہ زمین اللہ کی ہے، یہ فرعون کی نہیں ہے، یہ فرعون کے دماشتوں کی نہیں ہے، یہ امریکہ کی نہیں ہے، یہ FATF کے 37 بدماش درندوں کی نہیں ہے، یہ یہودیوں کی نہیں ہے، یہ زمین آسمانوں والے رب کی ہے.
یورثھا من یشاء من عبادہ، اللہ اس زمین کا وارث اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے بناتا ہے۔ تم ڈرو نہیں، گھبراؤ نہیں، اللہ سے مدد مانگو اور اللہ کے دین پر ڈٹ جاؤ۔ وہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں خوف تھی، انہوں نے بڑی باتیں کی، کہہ رہے تیرے آنے سے پہلے بھی ہم عذاب میں پھنسے ہوئے تھے، تیرے آنے کے بعد بھی عذاب، ہاں ہمیں تو کوئی سکون کا دن لگتا ہی نہیں ہمیں میسر آئے گا دنیا میں۔ اللہ نے حکم دیا موسیٰ علیہ السلام کو راتوں رات اپنی قوم کو لے اور نکل جاؤ۔ ظلم کی انتہا ہو گئی، نکل گئے موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر، میں مختصر بات کر رہا ہوں، نکل گئے۔ فرعون کو پتا چلا کہ وہ جن کو ہم نے غلام بنایا ہوا تھا، جن سے سارے گھٹیا کام دنیا کے لیتے تھے، وہ تو نکل گئے ہمارے ہاتھوں۔ اب ہماری نالیاں صاف کون کرے گا، گٹر صاف کون کرے گا، سڑکوں میں جھاڑو کون دے گا، یہ سارے گھٹیا کام کون کرے گا ہمارے معاشرے میں؟ ایسی تیسی لڑکی موسیٰ علیہ السلام لے کے نکلا، اس نے اعلان کر دیا چلو سارے تمام لوگ لے آؤ اپنی اپنی فوجیں، موسیٰ اور اس کے ساتھی جانے نہ پائیں۔ ایسی تیسی لڑکیوں کو سبق سکھاتے ہیں جانے کا۔ لشکر کٹھے ہو گئے، چڑھ گیا موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے، وہ آگے باہر کلزم آ گیا، ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر، اور دائیں بائیں اونچے اونچے سیدھی چٹانوں والے پہاڑ، اور پیچھے فرعون اور اس کے لشکر اور اس کی فوجیں، بیچ میں پھنس گئے یہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی۔ ہمارے جیسے تھے نا، کہنے لگے اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، موسیٰ صحیح جگہ دے پھنسایا ہی لے آگیا، صحیح پروایا ہے، تیر تو موسیٰ ہی توقع سی، اسی پہلے ہی کہتے سی انہیں پروایا ہے سانو کدھر جا کے، صحیح جگہ دے پروایا ہی لے آگیا۔ اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، موسیٰ مارے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کَلَّا اِنَّ مَعِیَ رَبِّی، میرے ساتھ میرا رب ہے، اور جس کے ساتھ اس کا رب ہوتا ہے وہ مارا، وہ نہیں مارا جاتا۔ اللہ نے حکم دیا، لاٹھی ماری، 12 خشک رستے بن گئے، ساری موسیٰ علیہ السلام کی قوم دوسرے کنارے پر پہنچ گئی۔ فرعونیوں نے دیکھا خشک رستے بنے ہوئے ہیں بڑے زبردست، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی بیریئر نہیں، کوئی جمپ نہیں، چلو ساری چل گئے، ساری داخل ہو گئے لشکر۔ جب درمیان میں پہنچنا رب نے پانی کو حکم دیا چل میرے حکم سے، اب سارے گوتے کھانے لگے، گوتے ڈبکیاں۔ پروردگار نے فرعون کو جو مصر پر بڑا سب سے بڑا خدا بنا بیٹھا تھا اور اپنے آپ کو سب سے بڑا خدا منواتا تھا لوگوں سے، پروردگار نے پانی کے اندر ڈبو کر قیامت تک آنے والے فرعونوں کے لیے عبرت کا سبق نشان بنایا کہ نہیں بنایا؟ فرعون کے وائٹ ہاؤس، فرعون کے لہلہاتے باغات، اس کی فصلیں، اس کے قلعے بنگلے، کارخانے، فیکٹریاں پیدا کرنے والے کی قسم، وہ سب کچھ رب نے ان کمزوروں کو اس کا مالک بنا دیا، جاؤ سارا کچھ تمہارا ہے، سارا کچھ تمہارا ہے۔ اللہ، سارا کچھ اللہ نے دے دیا موسیٰ علیہ السلام کے کمزور ساتھیوں، ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہاں، لیکن جنہوں نے رب کو نہیں نہ ماننا، وہ یہ باتیں کبھی مانتے؟ وہ نہیں مانتے، نہ مانیں گے، سیدھی بات ہے۔ اچھا پھر آگے چلیں، آگے چلیں۔ بدر میں، اشارہ صرف کروں گا، بدر میں اللہ کے نبی نے کہا مشرکین مکہ کی اس قافلے کو روک کر ان کی ظلم کی قوت کو کمزور کرنا ہے، ان مظلوموں کو ریلیف دینا جو مکے میں ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں، چلو ان کو روکے جا کر۔ مشرکین مکہ کو پتہ چل گیا، انہوں نے 1000 جنگجوؤں کا لشکر تیار کیا اور کنجریاں ساتھ لی، کنجریاں نچاتے ہوئے آئے، شرابیں ساتھ اٹھائیں، شرابیں پیتے ہوئے آئے، اور جناب 10 اونٹ ایک جگہ پر ذبح کر کے اس کے گوشت کھاتے ہوئے آئے، بڑے فخر اور تکبر سے آ رہے تھے۔ محمد کو جرأت کیسے ہوئی؟ محمد نے ہمارے قافلے کو روکنے کا سوچا،
ایسا سبق سکھائیں گے، ان کی نسلیں بھی بتائیں گی کہ کسی کے قافلے کو روکا نہیں جاتا۔ بڑے فخر سے آ رہے تھے، پروردگار نے 70 قتل کروا کے ان کے لاشیں وہاں پڑے ہوئے تھے، اور ان میں سے 70 سور میں قسم اللہ کی مسلمانوں کے ہاتھوں میں گرفتار پڑے تھے، اور باقی دب دبا کر بھاگ چکے تھے۔ اس نشانی کو بھی ماننے والوں نے نہیں مانا، نہ مانیں گے۔ یہ نشانیاں ہیں رب کی، رب اپنی نشانیاں دکھاتا ہے اپنے بندوں کو، لیکن چند لوگ ہوتے ہیں جو ماننے والے مانتے ہیں اس کی نشانیوں کو، باقی کوئی نہیں مانتا۔ اچھا، جو آیت میں نے سب سے پہلے آپ کے سامنے پڑھی، جنگ احزاب کا موقع ہے، بڑا غصہ ہے مشرکین مکہ کو، بڑا غصہ ہے۔ بدر میں بھی شکست، احد میں بھی شکست، بدلہ لینے کے لیے خیبر کے یہودیوں کے پاس گئے، خیبر کے یہودیوں کو تیار کر لیا، تمہیں نکالا ہے انہوں نے، تمہاری جائیدادیں، تمہارے مکانات، تمہاری جگیریں محمد نے ان کے ساتھیوں نے قبضے میں کر لی ہیں، آؤ ہمارے ساتھ، ہم چھڑا کے تمہیں دیتے ہیں تمہارا سب کچھ۔ یہودی تیار ہو گئے، مکے کے ارد گرد بسنے والے سارے مشرکین قبائل کے پاس گئے، ان کو تیار کر لیا۔ 10,000 کا لشکر، کتنا؟ 10,000 کا لشکر لے کر آئے، 10,000 کا لشکر۔ جاؤ تاریخ اٹھاؤ، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، مدینہ طیبہ کی پوری آبادی، مرد بھی، بوڑھے بھی، جوان بھی، بچے بھی، خواتین بھی، ملا کر 10,000 کی تعداد نہیں بنتی تھی، اور ان کو مٹانے کے لیے کتنا بڑا لشکر آ رہا ہے؟ 10,000 کا۔ صرف 10,000 نہیں، جب آئے نا تو یہودیوں نے، جو بنو قریظہ کے یہودی مدینے میں بچے ہوئے تھے، انہوں نے دیکھا کہ اتنا بڑا لشکر آ گیا ہے، اب مسلمان گئے کے گئے، اب مسلمان گئے کے گئے، مٹے کے مٹے، اب کوئی نہیں بچا سکتا ہے مسلمانوں کو، نبی کے ساتھیوں کو۔ انہوں نے معاہدہ توڑا اور اندر سے پیچھے سے مسلمانوں پر یلغار کرنے کے لیے بالکل اسلحہ جمع کر کے تیار ہو گئے، باہر بھی دشمن، اندر بھی دشمن۔ یہ 10,000 سے لگ گئے، اور مسلمانوں کی صفوں میں جو کلمے پڑھتے تھے، قسم اللہ کی، رب نے ان کا تذکرہ کیا ہے اس سورت کے اندر، تفصیل نہیں بلکہ میں ساری آیتیں آپ کو سناتا۔ کہیں کہنے لگے ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، یہ اللہ اور اس کا رسول جو ہم سے وعدے کرتے رہے نا، آج تک سب جھوٹے تھے۔ ہمیں کہتے تھے کیسر و کسرا فتح ہو جائے گا، جہاد کرو، یہ مل جائے گا، وہ مل جائے گا۔ اب ہمیں مدینے سے باہر پیشاب کرنے کے لیے جگہ نہیں مل رہی، سارے وعدے جھوٹے رب کے اور اس کے رسول کے۔ کون باتیں کر رہا تھا؟ مسلمان، کلمہ پڑھنے والے، قسم اللہ کی کلمہ پڑھنے والے۔ کئی کہتے تھے پکڑو محمد کو، اور بچنا چاہتے ہو نا، اس 10,000 کے لشکر کے حوالے کرو، جان چھڑاؤ اپنی، اس کو پکڑ کر اس کے حوالے کر دو، جان چھوٹ جائے گی۔ اور کئی کہہ رہے تھے اپنے باپ دادے کے دین کی طرف پلٹ آؤ، اب اسلام پر رہنے کا کوئی وقت ہے، آپ جہاد کا نام لینے کا کوئی وقت ہے، اور چھوڑو یہ باتیں پرانے زمانے کی، اور اپنے باپ دادے کے دین کی طرف پلٹ آؤ، یہ اتنا بڑا لشکر آ گیا، یہ تمہارا نام و نشان مٹا دے گا۔ اور کئی کہتے تھے اِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ، اللہ کے نبی ہمارے گھروں میں دفاع کا بندوبست نہیں ہے، ہماری بیوی کو خطرہ ہے، ہمیں چھٹی دے دیں، ہم ادھر جا کے بیوی کو بچا لیں، تو اس کو بڑا خطرہ ہے۔ قرآن میں لکھی ہوئی ہے ساری باتیں۔ جب مسلمانوں کی صفوں میں ایسے چھوشے چھوڑنے والے نمونے اور تحفے یہ بک بک کر رہے ہو، اور یہودی اندر سے معاہدہ توڑ کے پیچھے سے خنجر گھونپنے کے لیے تیار ہو، 10,000 کا لشکر باہر آیا ہوا ہو، کیا کیفیت بنتی ہے؟ رب نے نقشہ کھینچا قرآن میں، وَإِذْ جَاءُوكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، آنکھیں ٹیڑھی ہو گئی، دل ہنسریوں کو آ گیا، جانیں نکلنے والی ہو گئی۔ غور کرنا میرے بھائیوں، او مسلمانوں، او اللہ کے بندوں، تھوڑا سا غور کرنا، زیادہ نہیں۔ پیارے پیغمبر نے اپنے کمانڈروں سے مشاورت کی،
مشاورت اسی لیے کہ ان کے حوصلے اس حالت میں کہاں کھڑے ہیں، کتنے ایمان پر ثابت قدم ہیں، کیا کیفیت ہے ان کی۔ آپ نے کہا ہم یہ جو لشکر آیا ہے نا مکے سے، ان 10,000 کے لشکر میں 6,000 بنو غطفان قبیلے کے جنگجو ہیں، ہم غطفانیوں کے سرداروں سے مذاکرات کر لیتے ہیں، ان کو کہتے ہیں کہ تم ہمیں نہ مارو، ان کے ساتھ مل کر تم واپس چلے جاؤ، ہم مدینے کی آدھی پیداوار تمہیں ہر سال دے دیا کریں گے، ہر پیداوار میں سے آدھی پیداوار تمہیں دیا کریں گے، تم نہ لڑو ان کے ساتھ مل کر، باقیوں سے ہم لڑ لیں گے، ان کو واپس کر دیتے ہیں، ان سے مذاکرات کر لیتے ہیں۔ صحابہ نے کیا کہا؟ اور میرے بھائیوں کیا کہا صحابہ نے؟ اللہ کے نبی جب ہم شرک پر تھے، شرک پر، کفر پر تھے، ہم نے مدینے کی پیداوار کا ایک دانہ کبھی کسی دشمن کو نہیں دیا تھا، اب اللہ نے ہمیں اسلام سے نوازا ہے، اسلام سے عزت دی ہے، اب ہم مدینے کی آدھی پیداوار دشمنوں کو دیں گے۔ واللہ لا نوتیہم الا السیف، قسم ہے پیدا کرنے والے کی، ہمارا اور ان کا فیصلہ تلوار کرے گی، مر جائیں گے، کٹ جائیں گے، جسم کا ایک ایک جوڑ اکھیڑ لیں گے، گھر جلوا لیں گے، بیوی بچے ذبح کروا لیں گے، ان کتوں کے سامنے جھکیں گے، ہاں کمپرومائز نہیں کریں گے رب کے دین پر۔ ٹھیک ہے جانیں نکلنے والی ہیں، گھیرا بڑا سخت ہے، حالات بڑے گمبھیر ہیں، لیکن جھکیں گے نہیں، فیصلہ تلوار کرے گی۔ جب دیکھا نا رب نے، یہ رب اپنی نشانیاں دکھاتا ہے اپنے بندوں کو، لیکن یہ ماننے والوں کو نظر آتی ہیں، جو رب کو نہیں مانتے ان کو نظر نہیں آتی، آنی بھی نہیں۔ ہاں جب دیکھا نا رب نے، یہ تو ہر شے قربان کرنے کے لیے رب کے دین پر تیار ہے، اللہ نے ہوا چلائی،